بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ کوثر روز پڑھتے ہیں. ویری ریکمینڈڈ سورہ، ویری ریکمینڈڈ سورہ، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، سکون کے لیے. اس لیے کہ یہ سورہ سکون پہنچاتا. کیوں پہنچاتا ہے؟ اس سورے میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو اس وقت اللہ کے رسول کو سکون پہنچا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو، اور اس کے بعد جتنے معصومین آئے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے. پہلی تفسیر مولا حسن علیہ السلام ہے. اب اس کے بعد یہ پورا سلسلہ ہے خاندان اہل بیت اماموں کا. تو سورہ کوثر سکون کے لیے، پیس کے لیے بہترین سورہ. اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں. ایسے کئی سورے ہیں لیکن سورہ کوثر آزمائی ہوئی بات ہے، اس لیے کہ جو سرکار کے دل کو سکون پہنچائے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سورے کی برکت کیا ہے، اس سورے میں کتنی رحمت ہے، کتنا سکون ہے. کہ جیسے ہی نازل ہوا تھا اللہ کے رسول کو سکون پہنچ گیا کہ اللہ کا وعدہ اس میں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور یہ شوال کا جو ختم ہوا شوال اور پہلی ذیلحجہ آ گئی، پہلی ذیقعدہ آئی، ختم جو ہوا 29 کو ایک اور پرسنالٹی کی ولادت تھی کہ جو محسن اسلام تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام، جو 12 اماموں کے بابا ہیں. ان کی ولادت کے فوراً بعد معصومہ کی ولادت ہوئی. مطلب ایئر کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا کہ 29 کو جناب ابو طالب کی ولادت ہے کہ ہر طرف جشن جناب ابو طالب کے تھے. اس کے بعد شہزادی معصومہ خوب. دوستو، بی بی فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر کی صاحبزادی ہے. اور اتنی بابرکت بی بی، اتنی بابرکت. ویسے ہر بی بی بابرکت ہے لیکن یہ ایک ایسی امام زادی کہ ایک امام کی بیٹی ہے اور ایک امام کی بہن ہے. کئی چیزیں اس بی بی کی ولادت کے بعد سے آپ کی زندگی سے ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو بی بی کا اور 8ویں امام کا رشتہ ہے، غریب امام کا رشتہ ہے. ایک امام کی سگی بہن مثال دی جاتی جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور مولا حسین کی محبت، ایک مثالی محبت، ایسی مثالی محبت ہے جیسی ہونا چاہیے. میں یہ بولنا چاہیے اسلام جو محبت دے رہا کہ بھائی اور بہن میں آج کتنے بڑے ایشوز ہیں، کتنے ڈیفرنسز ہیں آج ہماری فیملیز میں کہ بھائی بہنوں میں محبت کا. دیکھیے صرف نام لے کے بولنا کہ میں بہت مولا حسین کو چاہتا ہوں یا میں بہت مولا غریب امام کو چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھو زندگی کیا ہے. آپ کی زندگی کا یہ عجیب پہلو ہے کہ مثال دی گئی کہ جیسے امام حسین اور شہزادی زینب میں ایک محبت تھی بھائی اور بہن کی جو ہونی چاہیے، وہی محبت خاندان اہل بیت میں پلٹ کے غریب امام میں اور شہزادی معصومہ میں. تو کتنا بڑا مقام ہے معصومہ کا. آپ کی ایج صرف 28 برس کی تھی، 28 ایئرس میں آپ دنیا سے چلی گئی. لیکن ایسے برکتیں والی، اتنی برکتیں والی، یہ رحمتوں کا، ویسے ہر دن رحمتوں کا لیکن رحمتوں کا یہ ہفتہ ہے، رحمتوں کے دن ہے. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین ایام ہے جو اینڈ وی آر سو لکی کہ وی گاٹ اٹ. ہم کو یہ ایام ملے، ہم اس کا شکر ادا کریں اینڈ ڈو سم تھنگ ان دیز ڈیز. ڈو سم تھنگ. میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا آپ کو ان دنوں میں. آپ کو سب سے پہلے شہزادی معصومہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کو بتاؤں کہ یہ بی بی نے جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا تبلیغ کی تھی عورتوں کی. یہ بی بی پھر بعد میں بات نکل رہی شہزادی زینب کو جو یہ ملا وہ شہزادی کونین سے ملا، مابر حسنین سے ملا. کہ یہ پہلو کہ کس طرح تبلیغ کرنا، شہزادی کونین نے اسی انداز سے تبلیغ کی تھی دین کی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بی بی فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا، انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. شہزادی کونین بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی 18 سال کی زندگی میں اتنا پروپوگیشن کیا تھا ٹیچنگز آف پروفٹ کو، اتنا کہ آپ نے مدینے کی عورتوں کو مختلف ٹائمنگز کے اوپر درس دیا کرتی. اسی انداز سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ 4000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے مدینہ منورہ میں جب تک تھی، یا کوفے میں مولا کے ساتھ جب تک تھی.
मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर औरतें आती थी, दीन की बातें सुनती थी, पैगामात देती थी, इस्लाम को सीखती थी। उसी अंदाज से बीबी फातिमा मासूम खुद ने अपनी 28 बरस की जिंदगी में वो काम किया कि मदीने मुनव्वरा में जब आप थी, आप पूरे मदीने की औरतों को दीन हक की तालीम, ऐसी तालीम देती थी कि लोग आते थे, जैसे इमाम से जवाब मिलता, कोई भी सवाल लेकर आए उसका जवाब। देखिए उस जमाने में कोई तकलीद नहीं थी, तकलीद यही थी उस जमाने में, कोई जाके किससे पूछना, दीन को किससे पूछना। इधर मामून रशीद जालिम का दौर है, अब्बासी हुकूमत है, आसान नहीं है दोस्तों। मैं बड़ी आसानी से पढ़ा मेरी माँ बहनों के लिए कि आज बहुत आसानी से पढ़ा। उस जमाने में आसान नहीं था दीन को पहुंचाना। और हक दीन, कौन सा दीन? जो हक है वो दीन। मामून रशीद का दीन तो अलग है, मामून रशीद के अकायद तो अलग है, मामून रशीद की तबलीग तो अलग है। वो जालिमीन की तबलीग अलग थी। वो लोग अलग अंदाज से मदरसे चला रहे थे, लेकिन ये बीबी ने अलग अंदाज से मदरसा चलाया। जो हक था, जो शहजादी कौनैन की तालीमात थी, जो रसूल की तालीमात थी, उन तालीमात को आपने पहुंचाया कि मुख्तलिफ औकात में लोग आ रहे, औरतें आ रहे, और बीबी उनसे बैठ के बात करें। अखलाक की मुजस्समा जिसको बोलते हैं, ऐसे अखलाक के बीबी मासूमा के अखलाक को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर, और इतनी सॉफ्ट स्पोकन ये बीबी है, इतनी सॉफ्ट स्पोकन कि ये सारे खानदान अहले बैत के बारे में ये है कि इतने सॉफ्ट स्पोकन रहते थे कि जब किसी से बात करते, ये नहीं कि कोई पैसे वाला आया तो उसको अलग वजह से उसको ट्रीट कर रहे हैं, कोई गरीब आया था उसको अलग वजह से ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। वहां पे ये सब नहीं था कि इसको कैसे ट्रीट करना, इसको जो इस्लाम बता रहा उसको, उस पहलू के ऊपर बीवी ने अपनी जिंदगी गुजारी है। इतनी सॉफ्ट स्पोकन औरतें, मतलब 100 औरतें, 50 औरतें, 10 औरतें आ रही, तो और बीवी उनसे बैठ के, और जितने सवाल जो सवाल कर रहे आके, इसलिए कि इमाम अली की पोती है जिसके दादा ने सलूनी का ऐलान किया था कि पूछ लो जो कुछ पूछना है, खबर इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से हो जाऊं। उसी अंदाज से बीवी मासूमा तबलीग करते करते मदीने में एक इनकलाब आ गया था कि किस अंदाज से आप जो है तबलीग कर रही थी, किस अंदाज से। अच्छा, इमाम रज़ा गरीब को जालिम मामून ने कैद किया, लेकर चले गया, क्राउन प्रिंस बना दिया, और मदीने से ईरान बहुत दूर है, आज ही दूर है तो उस जमाने में तो बहुत दूर था। वो पीरियड में भी जब इमाम के एब्सेंस में भी बीबी मासूमा ने तबलीग करते करते पूरे दीन को, इस्लाम को पूरा पहुंचाया, ऐसी अंदाज से पहुंचाया। और मैं बार बार एक जुमले पर स्ट्रेस कर रहा कि बनी अब्बास की हुकूमत, हारून रशीद जैसा जालिम, उसका बेटा है मामून रशीद, कोई हारून ने जिसने सादात को कत्ल किया, दीवार सादात बनाई, वो हारून के दौर के बाद बीबी ने ये काम किया कि तबलीग करती रही, और इस अंदाज से मदीने में औरतों को तैयार किया। इसलिए कि एक औरत तैयार नहीं हो रही, एक नस्ल तैयार। यही पैगाम हमारी औरतों के लिए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम ये मकसद नहीं है कि सुबह उठो शाम कोई तो काम करो। एटलीस्ट यू कैन से टुमारो टू योर इमाम कि मैंने ये किया। इसलिए कि जिंदगी का स्पैन बहुत छोटा, अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए जिंदा रहे, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहे। अब ये मत करो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट आज मासूमा का जश्न कि मासूमा की जिंदगी के इस पहलू को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। जब तुम इंप्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट इट। नस्लें, जब तक वो नस्ल बाकी। एक शख्स मस्जिद नबवी में के सामने का वाक़या आके कहा कि मौला, जब मैं खाने काबा जाता हूँ, खाने काबा में बैठने का मुझे बहुत मजा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं काबे में सब तवाफ करके अपना उम्रा करके बैठ जाता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला। अभी आया, एक ने कहा मुझे बैतुल मुक़द्दस में बैठने से बहुत सुकून मिला, एक ने कहा मस्जिद नबवी में बैठने से मुझे बहुत सुकून मिला। जब जाके बैठ जाता तो बहुत सुकून, पीस मिलता है। लोगों ने पूछा, या अली आपको कहाँ सुकून मिलता है बैठने से? एक कह रहा है खाने काबा, एक कह रहा है बैतुल मुक़द्दस, एक कह रहा है मस्जिद नबवी, आपको कहाँ बैठने में सुकून मिलता है? आप मौला का जुमला सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। मौला ने कहा कि अगर कोई झाड़ के नीचे, ट्री के नीचे, जमीन पे बैठ के बच्चों को दीनी तालीम देता है कोई मौलिम, तो मुझे वहां बैठने में सुकून मिलता है। रोज ये इस वीक में 100 मरतबा सलवात पढ़ के बिस्मिल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व 100 टाइम्स सलवात पढ़ो रोज, और बीबी मासूमा को और गरीब इमाम को हदिया करो। कुछ मत करो, ये मुश्किल काम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यू जस्ट सी अ
ٹرائی کرو, اس کے بعد دیکھو کہ کیسا ملتا ہے, پھر کرم کیسے ہوتا ہے. کچھ نہیں, بیوی کو میں کیا دے سکتا, سلوات پڑھو, بیوی کو ہدیہ کرو, ہدیہ کر کے بولو بیوی جو آپ کی سیرت تھی, جو آپ کا مقصد تھا, جو آپ کا مشن, مجھے بھی توفیق تھی کہ میں بھی یہ مشن کو آگے بڑھا اپنے اپنے طریقے سے, اپنے اپنے اسٹائل سے. جہاں پہ آپ وہیں بیٹھ, ایک بچے کو اپنے گھر کے بچے کو کرنا, یا کسی آپ جس ملک سے آپ کا تعلق, جو بھی آپ جس ملک میں بیٹھ کے بھی میری تقریر سنیں, وہاں پہ بھی دینی مدرسے کچھ تو دو. عبد الکریم الحائری کربلا محلہ ہے, اللہ ہم بھی جائیں زیارت کریں انشاءاللہ. اور وہاں آ کے آخری ان کا ٹرپ تھی پورے سفر کی. اب کربلا محلہ سے ان کو واپس جانا تھا خود. اب غور سے سن, جوانی کا عالم ہے, جوانی مطلب 40-45 سال کا سن ہے, شاید یا 50 سال کا سن ہے. وہاں پہ آنے کے بعد کربلا محلہ آنے کے بعد بیمار, ایسے بیمار, ایسے 6 سال پرانی بات کر رہا ہوں, ایسے بیمار. اور زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی, اور پھر ان ملکوں میں بیمار ہو گئے, سخت ترین بیماری, بخار, جو بھی بیماری تھی. اب یہ فیل کرنے لگے کہ یہ میرا آخری اسٹیج. ان کے سامنے پورا خود کا مدرسے کا مشن ہے, پورا مشن, بس ان کے ذہن میں پورا مشن ہے, لیکن بول رہے کہ میں تو ختم ہو رہا. ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ, غور سے سنیں پلیز, ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا. کیا جملہ تھا؟ کہ مولا حسین میں آپ کا مہمان, مولا حسین میں آپ کا مہمان. کربلا محلہ میں مولا حسین مجھے بچا دو, مولا حسین مجھے بچا دو, میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کی زیارت پہ آیا. بس کہتی کہ میرے ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا, اور میں نے ملک الموت کو سامنے دیکھا. اللہ, ملک الموت سامنے کھڑا ہے, ہر چیز ان کے پاس, ان کے سامنے پوری زندگی, پورا مشن جو ان کے مدرسے کو اسٹارٹ کرنے کا وہ سامنے, اور ملک الموت کو بھی دیکھ. لیکن کہتے ہیں کہ میرا مولا حسین اتنا قریب, اتنے قریب, جیسی میں بار بار کہتا مولا حسین میں آپ کا مہمان, مولا حسین میں آپ کا مہمان. ملک الموت آیا اور فوراً مولا حسین بھی آیا. اب مولا حسین کے سامنے ملک الموت کچھ کر نہیں سکتا. مولا حسین قریب آئے, اب دیکھیں امام کا بات کرنے کا طریقہ, یہ چیزیں سیکھنا جو معصومہ کی, جو اماموں کے طریقے وہ سیکھنا. کم از کم آج کے جشن میں یہ سیکھنا. مولا ہے اتنے پیار سے, اتنی محبت سے, جیسے اپنے بیٹے سے کوئی بات کرے, قریب آ کے کہا کہ اے میرے ظاہر, تو مجھے بار بار پکار رہا, کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. عبد الکریم, آپ دیکھو ان کا سٹیٹس, دیکھو ان کا سٹیٹس, دیکھو ڈائریکٹ مولا حسین سے بات, کوئی خواب میں نہیں, غنون کی. مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے ظاہر تو بار بار مجھے پکار, بول کیا چاہتے ہیں؟ مولا حسین سے عبد الکریم نے کہا کہ مولا آپ چاہتے میرا ایک مشن ہے, مجھے آپ کی بیٹی کے روزے میں جا کے خود میں دینی مدرسہ کھولنا ہے, جو آپ کا مشن, جو آپ کا مشن, جو آپ کا مشن, جو آپ کا مشن, آپ کے بابا اور نانا کا مشن. تو مولا نے کہا تو چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ کہا مولا مجھے زندگی چاہیے, کہ میں کہا مجھے زندگی دو, اتنی زندگی دے دو کہ میں وہاں جا کے دینی مدرسہ کھولوں. دوستو خلوص دیکھو اس میں, کتنا کلین. یہ خلوص ہمارے پاس آ جائے تو تم ہر چیز کو پاک کر, ہر چیز سمجھ. ہم گناہگار ہیں, لیکن اس بندے کا خلوص دیکھو کہ کتنا خلوص تھا. انہوں نے کہا, مولا حسین نے کہا پھر چاہتا کیا؟ کہا مولا مجھے کتنی چاہیے؟ 25 برس, 25 ایئر. ایک روایت میں امام نے کہا جا, میں نے تجھے 25 سال. یہ کہنا تھا ملک الموت واپس چلا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, عبد الکریم الحائری کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. چلے گئے, ملک الموت چلے گئے. اب انہوں نے خود اب یہ ریوائیو کرنے, جو موت کا پسینہ آ گیا تھا, جو کمزوری, ویکنس آ گئی تھی, جو طبیعت خراب, فوراً ریوائیو کرنے لگے. چند گھنٹوں میں یا ایک دن میں بالکل سیٹ اٹھ کے بیٹھے, شکر ادا کیا, مولا حسین کی زیارت پڑی, مولا حسین کو جا کے شکریہ ادا کیا, اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے سیدھا گھمائے. کوشش یہ کرو, ٹرائی یہ کرو, جب آپ بیوی کی تقریر سن رہے, مجھ سے بیوی کا ذکر سن رہے, تو یہ کوشش کرو کہ میں کچھ کروں اپنی بیوی کے لیے. ساری میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ تم کو ٹائم دینا اولاد کو لازم ہے, تم کو اسپیئر کرنا ٹائم اپنی زندگی میں لازم ہے. اور اسی لیے لازم ہے کہ آج کا یہ ایول ورلڈ ہے, یہ ایول ورلڈ ہے, اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. لگا ہوا ہے شیطان جو آپ کو مختلف انداز سے گمراہ کرے گا. اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. آپ یہ مت بولو کہ شیطان کا کوئی
شر نہیں ہے، شیطان کا شر ہے، اسی لیے ہم نماز سے پہلے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ بولو شیطان کے شر سے۔ اگر آپ نے بچوں کو بچا لیا تو سمجھو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ یہی دعا کرو، میری ماں بہنوں سے بول رہا، میرے بھائیوں سے بول رہا، میرے بچوں سے بول رہا، کہ کوشش کرو، یہ دعا کرو۔ پہلی چیز یہ دعا کرو کہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اور دوسری چیز یہ دعا کرو کہ بی بی جو آپ کا مشن تھا، جو آپ کے بابا کا مشن تھا، جو آپ کے خاندان کا مشن تھا، جو آپ کے بھائی کا مشن تھا، اس مشن پہ کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ حالات دنیا کے بہت خراب ہیں، اللہ دنیا میں ایک پیس، ایک سکون مل جائے، اور یہ اتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ مثال کے طور پر تم نے اپنے ایک بچے کو روزانہ، مثال دے رہا، اپنے بچے کو کوئی دینی بات بتائی، کوئی امر بالمعروف کیا، آپ دعا یہ کرو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، میرے مرحومین کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے۔ اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ شہزادی معصومہ کے وسیلے سے دعاؤں کے لیے بھی کہا گیا کہ جتنی دعائیں تم مانگ سکتے اس بی بی کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ اللہ کبھی بی بی کا واسطہ دے کے کوئی دعا مانگے تو اس کو دعا رد نہیں ہوتی، اگر وہ خالص دعا ہو۔ اور شادی کے اگر کسی لڑکی کے لیے شادی کا رشتہ نہیں آ رہا، یا خدا نہ خاصا رشتہ ٹوٹ جا رہا، یا کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، وہ بھی میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بول رہا، آپ بیوی کی زیارت پڑھو اور بیوی کو سلوات کا ہدیہ کرنا، ایک سلوات کی ترجیح پڑھ کے اپنی ہیپی میرڈ لائف کے لیے، میرڈ لائف میں سکون آنے کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کے لیے، خوشیوں کے لیے گھر میں، اور بیٹیوں کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے بہترین واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں شہزادی معصومہ کا۔ اور یہ جو ہفتہ چل رہا، یہ پورا یہ رحمت کا ہفتہ ہے، اور حج کے پریپریشن کے لیے بھی یہ ہفتہ رکھا گیا کہ اب کمنگ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ حج ہے، حج کے لیے بہت کم دن رہ گئے، ایک مہینہ بھی نہیں رہا، تو یہ حج کا پریپریشن کے لیے بھی ذیقعات کا پورا مہینہ، اور خاص طور پہ یہ پورا ہفتہ 11 ذیقعات تک یہ حج کے پریپریشن کے لیے بھی کہ دعا کرو کہ اللہ ہم بھی حج پہ جائیں۔ یہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ اب لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسائیڈ کریں اور چلے جائیں، ہو سکتا ہے جا بھی سکتے ہیں، پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، پرانے زمانے میں لاسٹ مومنٹ پہ بھی لوگ جوائن کر لیتے، چلے جاتے تھے، نہیں میں کچھ نہیں بولتا۔ تو آپ حج کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے کہ حج کے پریپریشن کے لیے، حج کو کوئی چھوٹی عبادت مت سمجھو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ اگر کسی کو حج نصیب ہو رہا تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو اس مہینے کے یہ جو 11 ذیقعات تک کے ایام ہیں، یہ سارے کے سارے آخرت کے لیے ہے، سارے کے سارے مغفرت کے لیے ہے، کہ گناہوں کی بھی معافی ہے، مغفرت کے لیے بھی، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین واسطہ شہزادی معصومہ خود کا ہے۔ بس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ یہ ہماری مختصر سی تقریر بیوی کی بارگاہ میں قبول ہونا، اور اس کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچے۔